اعظم محمد شہباز شریف سے خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر کی ملاقات۔ پاکستان پرامن افغانستان کا خواہاں ہے، بین الاقوامی برادری افغانستان کی صورتحال میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ ریاست ہے تو ہم سب کی سیاست ہے۔ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ جلسوں میں ناکام ہو کر عمران خان کا اسمبلیاں توڑنا جمہوری عمل کی توہین ہے۔ پی ٹی آئی نے اسمبلیاں توڑی تو صرف وہیں انتخابات ہوں گے۔ عمران خان اسمبلیوں میں آئیں۔ سیاستدان جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو فیصلے تبدیل ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مربوط اور جامع معاشی پالیسیوں کے لیے ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن تشکیل دے دیا۔ کمیشن ریونیو پالیسیز، ایف بی آر ڈیٹا اور پرو اکنامک گروتھ کے حوالے سے سفارشات پیش کرے گا۔ بجٹ تجاویز اور آمدنی اور ریونیو کی پالیسیوں کا جائزہ لے گا۔ کمیشن ٹیکس نظام کے مسائل، مشکلات سمیت خطرات کی نشاندہی بھی کرے گا۔ افغان دارالحکومت کابل میں 7 روزہ نمائش کا افتتاح۔ مقامی مصنوعات کو فروغ کے لیے پیش کیا گیا۔ بین الاقوامی نمائش میں 600 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کی شرکت۔ نمائش سے افغان مصنوعات کی بین الاقوامی منڈی تک رسائی ممکن ہوگی، ماہرین کی رائے۔ جان لیوا مرض ایڈز کے بارے میں آگاہی پھیلانے کے لیے آج دنیا بھر میں ایڈز سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں 4 کروڑ سے زائد افراد ایچ آئی وی ایڈز سے متاثر ہیں۔ آئیے آج قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے ابتدائی مرحلے میں ایڈز کی تشخیص سے متعلق شعور اجاگر کرنے کا عزم کریں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام۔ اور پاکستان انگلینڈ تاریخی ٹیسٹ سیریز۔ راولپنڈی میں پہلے ٹیسٹ کا پہلا دن۔ انگلینڈ نے پہلی اننگز میں 4 وکٹوں پر 506 رنز بنا لیے۔ زیک کرالے اور بین ڈکٹ کے درمیان 233 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ۔ زیک کرالے، بین ڈکٹ، اولی پاپ اور ہیری بروکس کی سنچری، ڈیبیو کرنے والے زاہد محمود کی 2، حارث رؤف اور محمد علی کی ایک وکٹ۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شو ایٹ 6 اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی، تفصیل میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں مسلح افواج کے پیشہ ورانہ امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے عہدہ سنبھالنے پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر مملکت نے اپنے حالیہ دورہ افغانستان کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریف کیا۔ ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن افغانستان کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری افغانستان کی صورتحال میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان افغان بھائی بہنوں کی ہر ممکن مدد اور حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سابق چینی صدر جیانگ زیمن کی وفات پر تعزیت کے لیے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے گئے اور پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ سے سابق چینی صدر کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سابق چینی صدر کو ہمیشہ ایک عظیم رہنما کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاک چین تعلقات کو مضبوط کرنے میں سابق صدر کا کلیدی کردار ہے۔ چین کی ترقی میں جیانگ زیمن کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ پاکستان کے دفاعی پیداوار کے شعبے میں ترقی کے بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز واہ کے دورے کے دوران صدر مملکت نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی اپنا کر اور انسانی وسائل کی استعداد میں مسلسل اضافے سے اس صلاحیت سے بھرپور استفادہ کیا جا سکتا ہے۔
صدر نے کہا کہ موجودہ منڈیوں میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے سپلائی میں اضافہ ضروری ہے۔ پاکستانی دفاعی مصنوعات اعلیٰ معیار کی حامل، مؤثر، مختلف حالات میں قابل اعتماد اور کم قیمت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی دفاعی ضروریات پورا کرنے میں پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کا کردار اہم ہے۔ صدر مملکت نے افواج پاکستان اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز کی ضروریات کو پورا کرنے میں فیکٹریز کے کردار کی تعریف کی۔ اس موقع پر صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آرڈیننس فیکٹریز کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا، جہاں انہیں آرڈیننس فیکٹریز کی پیداواری صلاحیت اور پاکستان کی دفاعی ضروریات پورا کرنے میں پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کے کردار پر بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت نے تیار کردہ اور ڈسپلے پر موجود مختلف دفاعی مصنوعات میں گہری دلچسپی لی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ عمران خان ملک میں سیاسی عدم استحکام لانا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے استعفوں کی صورت میں انتخابات صرف متعلقہ صوبوں میں ہوں گے۔ تفصیل شاہ رخ شفیع کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ خان نے کہا ہے کہ جلسوں میں ناکام ہو کر عمران خان کا اسمبلیاں توڑنے کا بیان جمہوری عمل کی توہین ہے۔ عمران خان کے فتنہ و فساد کے ایجنڈے کو عوام اور کارکنوں کی حمایت حاصل نہیں۔ کوشش کریں گے کہ اسمبلیاں توڑنے کے عمل میں معاون نہ ہوں، لیکن اگر اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو ہم الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی یہ کوشش ہے کہ ملک میں افراتفری، انارکی اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جو عدم استحکام کو لے کے ہیں۔ اگر یہ سسٹم تمہیں وزیر اعظم بنائے، تمہیں اقتدار دے تو بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ کرپٹ نہیں ہے۔ بھئی اگر تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو تو پھر سینٹ کو بھی چھوڑو، جی بی سے بھی باہر آؤ، آزاد کشمیر سے بھی باہر آؤ۔ سیاستدان جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ڈیڈ لاک ٹوٹتے ہیں، فیصلے تبدیل ہوتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کا بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعے کی ذمہ داری قبول کرنا خطرناک ہے، تاہم وفاقی حکومت دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ ملک میں امن و امان کے معاملے پر صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر صورتحال کو قابو میں کیا جائے گا۔ سیکورٹی کے معاملات پوری طرح سے وفاقی حکومت کی نظر میں ہیں اور ان کے اوپر ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان پوزیشن بھی ہیں کہ ہر قسم کی صورتحال کو نہ صرف فیس کیا جا سکتا ہے بلکہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہم تمام واقعات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، جو بھی آپریشن ضروری ہوا اسے وقت پہ کیا جائے گا۔ عوام کے لیے کسی قسم کی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ موصول ہو چکی ہے جو سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مربوط اور جامع معاشی پالیسیوں کے لیے ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن تشکیل دے دیا ہے۔ اشفاق تولا اس کمیشن کے چیئرمین ہوں گے۔ 11 رکنی کمیشن میں آصف ہارون، حیدر علی پٹیل، عبدالقادر میمن، وقار احمد، ثاقب شیرازی، غضنفر بلور اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس کے صدر شامل ہیں۔ صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن اور چیئرمین ایف بی آر بھی کمیشن کے رکن ہوں گے۔ ممبر ایف بی آر کمیشن کے سیکرٹری ہوں گے۔ ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن ریونیو پالیسیز، ایف بی آر ڈیٹا، پرو اکنامک گروتھ کے حوالے سے اپنی سفارشات وزیر خزانہ کو پیش کرے گا۔ اس کے علاوہ کمیشن بجٹ تجاویز کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ان تجاویز کے کاروباری اثرات پر بھی وزیر خزانہ کو اپنی ایڈوائس دے گا۔ کمیشن موجودہ آمدنی اور ریونیو کی پالیسیوں کا جائزہ لے گا اور ٹیکس نظام کے مسائل، مشکلات سمیت خطرات کی نشاندہی کرے گا۔ یہ ٹیکس قانون سازی کی پیچیدگیوں کا بھی جائزہ لے گا۔ کمیشن خود مختار ہوگا اور اس کی سربراہی کل وقتی چیئرمین کرے گا۔ کچھ بات کریں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس 44 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 42,393 پر بند ہوا۔ سٹاک مارکیٹ میں 16 کروڑ 17 لاکھ سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 4 ارب 68 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زیادہ تھی۔ سٹاک ایکسچینج میں 181 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 150 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 23 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 26 پیسے کی کمی ہوئی، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 223 روپے 69 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 229 روپے 25 پیسے جبکہ قیمت فروخت 231 روپے 25 پیسے پر آ گئی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہی کی طرح آبادی میں اضافہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ بڑھتی آبادی پر قابو پانے کے لیے جلد نیشنل ایمرجنسی پلان دیا جائے گا۔ پاپولیشن کونسل کے قیام کی 70ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آئندہ ہفتے نیشنل ٹاسک فورس کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں
صوبوں کو بھی نمائندگی دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کی آبادی 2% سالانہ کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ 2030 میں پاکستان کی آبادی 26 کروڑ 30 لاکھ اور 2050 میں 33 کروڑ 80 لاکھ ہونے کا امکان ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ آبادی بڑھنے سے تعلیم، صحت اور خدمات عامہ جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حکومتی سطح پر بھی ایسے مسائل پر کھل کر بحث ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں محکمہ منصوبہ بندی نے بہت اچھا کام کیا اور عوام کو اس مسئلے سے آگاہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اطلاعات نے بڑھتی آبادی کے حوالے سے متعلق ڈیجیٹل میڈیا پر آگاہی پیدا کرنے اور بیانیے کی تشکیل میں پاپولیشن کونسل کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ الیکشن سے بھاگنے والے نہیں، ہم بھی صاف و شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے نزدیک ملک کے آئین و قانون کی کوئی اہمیت نہیں، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال کر کے تقرریاں روکنا چاہتے تھے۔ میاں جاوید لطیف نے کہا کہ ہم جانتے ہیں عمران خان کو کہاں سے فنڈنگ ہوئی۔ پاکستانی قوم مستقبل میں عمران خان کا فتنہ فساد نہیں چاہتی۔ میاں جاوید لطیف نے کہا کہ مشکلات کے باوجود ہر سیاسی جماعت نے آئین و قانون کی حکمرانی کی بات کی۔ ہم تو الیکشن مانگنے والوں میں سے ہیں، الیکشن سے بھاگنے والے تو نہیں ہیں، مگر بات یہ ہے کہ آپ 6-7 ماہ صوبائی دونوں صوبوں کی اسمبلیاں اس لیے نہ توڑو کہ تم دونوں صوبوں کے وسائل اختیارات استعمال کر کے تم ایک تقرری کو روکنا چاہتے تھے، اور آج دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنا اس لیے چاہتے ہو کہ تمہارے پینڈنگ کیس جو ہیں، 4 سال کے کرتوت جو ہیں، جو پائپ لائن میں مقدمات ہیں، وہ فیصلے ہوئے بغیر الیکشن ہو جائیں۔ ہمارے تو بے گناہ ہونے کے باوجود سال ہر سال گزر گئے، ہماری اپیلیں پینڈنگ ہیں، اور عمران خان کے سال ہر سال سے گناہگار ہونے کے باوجود کیس پینڈنگ ہے، اس پہ فیصلے نہیں ہو رہے۔ اگر ہماری اپیلوں کے فیصلے نہ آئیں، اس کے کیس پینڈنگ رہیں، تو ان الیکشنوں کو کوئی الیکشن نہیں مانے گا۔ مزید خبریں آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جو بجلی کا بل ہے کسان وہ نہیں دے گا، وہ سولر کی جو قسط ہے وہ ادا کرے گا، اور اس کے باوجود حکومت پاکستان جو قرضہ ہے اس کی پوری جو انٹرسٹ کاسٹ ہے وہ ہم بھریں گے انشاءاللہ۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کسان بھائی کے لیے اور کوئی مراحت ہو نہیں سکتی جو کہ مخلوط حکومت نے جس کا فیصلہ کیا۔ ہم ایک فکس کاسٹ اب لیں گے کسان سے 13 روپے فی یونٹ، جس کے اوپر 43 ارب روپے کی سبسڈی کسان بھائیوں کو دی جا رہی ہے۔ بریک کے بعد بات کریں گے افغان دارالحکومت کابل کی، جہاں 7 روزہ نمائش کا افتتاح ہو گیا ہے۔ اس نمائش میں مقامی مصنوعات کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں افغانستان کے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی، وزیر تجارت نور الدین عزیزی، وزیر اطلاعات ملا خیر اللہ خیرخواہ، ذبیح اللہ مجاہد اور کابینہ کے دیگر وزراء سمیت ملکی اور غیر ملکی شخصیات نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی اور دیگر مقررین نے معیشت کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی بھرپور حوصلہ افزائی کی یقین دہانی کرائی۔ منتظمین کے مطابق اس بین الاقوامی نمائش میں 600 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے نمائندے شریک ہیں، اور اس افغان مصنوعات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں فروخت کے لیے نئی راہیں کھلیں گی۔ افغانستان کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر قندیل عباس صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। फरमाइएगा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत गंभीर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस लाखों बच्चों की जो ज़िंदगी हैं वो ख़तरे में हैं, और इस संगीन सूरत हाल पर काबू पाने के हवाले से आलमी बरादरी से भी अपील की गई है। ऐसी सूरत हाल में इस बैनुल अक़वामी नुमाइश में जो 600 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियाँ शरीक हो रही हैं, अफ़गान मईशत के लिए इन 600 कंपनियों से ज़ायद की जो शिरकत है ये कितनी खुशाइंद है? देखिए, पिछली 3-4 दहाइयों से अफगानिस्तान को जिस सूरत हाल का सामना रहा है उसमें बड़ी ताकतें भी यहाँ पर आई, उन्होंने अपनी सियासत भी खेली, लेकिन अफगान अवाम के मसाइल न सिर्फ ये कि हल नहीं हुए बल्कि और ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। और ख़ास तौर पे पिछले 5-6 महीनों के दौरान चूँकि जो अफगानिस्तान के जितने एसेट्स थे वो फ्रीज हो गए हैं और इनके फंड्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं हुए, इसकी वजह से हेल्थ की जो कंडीशन है उसके साथ साथ वहाँ पे पॉवर्टी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और इवन पिछले दिनों जो स्टोरीज आई हैं वहाँ पे लोग एक तरफ तो मजबूर हो गए हैं कि अपने बच्चों को फ़रोख्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंतहाई दुख की बात यह है कि कुछ एक स्टोरी आई थी कि उसमें लोग अपने बच्चों को स्लीपिंग पिल्स दे के सिर्फ सुला देते हैं और ताकि वो भूख महसूस ना करें। ये ऐसी सूरत हाल है कि जो आलमी बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत शर्मनाक चीज़ है कि जब हम दुनिया में इंसानी हकूक़ के लिए क्या क्या प्लानिंग करते हैं और क्या क्या इक़दाम करते हैं, और एक मुल्क ऐसा भी है जहाँ पे लोग बच्चों की भूख का रिजॉल्व करने की बजाय उनको स्लीपिंग पिल्स खिला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो एक एग्जीबिशन हुई है, इस तरीके से जो आलमी अदारे हैं उनकी जो तवज्जो है वो इस तरफ मबज़ूल होनी चाहिए, और सिर्फ मीडिया की हद तक रहने की बजाय कोई अमली इक़दामात सामने आने चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान ने अभी हिना रब्बानी खार वज़ीर ममलिकत जब अफ़गानिस्तान गई तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे मसाइल पर गुफ्तगू हुई, और उनमें से अहम तरीन मसाइल यही थे कि जो अफ़गान अवाम की पॉवर्टी का लेवल है उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। मैं अल्टीमेटली ये कहूँगा कि जब तक अफ़गान हुकूमत को आलमी सतह पर या इलाकाई सतह पर तस्लीम नहीं किया जाता तो मुमकिन है कि ये बहरानी सूरत हाल आगे भी बढ़े। इसमें एक तरफ तो आलमी बरादरी की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद अफ़गान तालिबान की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि दोहा में जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था वो उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आलमी बरादरी और इलाकाई ममालिक उनकी रिकग्निशन के लिए कुछ बुनियाद फराहम कर सके। बिल्कुल सही सर। ये फरमाइएगा कि इसी हफ्ते वज़ीर मुमलिकत खारिजा उमूर हिना रब्बानी खर साहिबा ने भी काबुल का दौरा किया है। बहुत सारे अहम उमूर भी ज़ेरे बहस आए हैं, उन पर बातचीत की गई है, और पाकिस्तान ने एक बार फिर ये कहा है कि हम मजबूत और मुस्तहकम अफगानिस्तान के ख़्वाह हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अब भी कुछ पेचीदगियाँ बहरहाल अपनी जगह मौजूद हैं। क्या समझते हैं, दो तरफ़ा एतमाद में इजाफे के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है? देखिए, मैं 2 दिन पहले जब टीटीपी ने जो सीज फायर एग्री हुए थे वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने उसको ख़त्म करने का ऐलान किया है, और पाकिस्तान की तवक्को ये थी कि अफ़गान तालिबान की सालसी के साथ जो पीस डायलॉग का आगाज़ हुआ था वो किसी नतीजे पे पहुंचे, और पाकिस्तान ने बहुत से पॉजिटिव स्टेप्स भी लिए हैं। लेकिन टीटीपी की तरफ से इस तरह का अनाउंसमेंट आना, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नाकामियाँ खुद अफ़गान तालिबान की, क्योंकि उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद ये वादा किया था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी ख़ास तौर पर हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और जब हम मजबूर हो जाते हैं कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने, तो पाकिस्तान की ज़मीन की बजाय हमें अफ़गानिस्तान में जाकर उनसे मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि टीटीपी पर अफ़गान तालिबान का असर और रसूख है, और मेरा ख्याल है कि अफ़गान तालिबान को अपना ये असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए टीटीपी को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मुश्तरका जो बॉर्डर है इस पर सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होगी तो इससे अफ़गानिस्तान की इक़्तिसादी मसाइल, तिजारती मसाइल बहुत से हल होंगे, और अफ़गान अवाम के लिए एक रोज़गार खुलेगा। इससे हमें बहुत से मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी।
राइट। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बिलाशुबा बड़ी अच्छी बात की है, इससे मुत्तफिक हूँ, लेकिन इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है उसको बेहतर और मुनज़्ज़म करके भी इस चैलेंज पर काबू पाया जा सकता है। फिर कुछ बड़ी आलमी ताकतों की भी जो है वो उसका किरदार ज़रूरी है, और साथ ही साथ अमेरिका की जानिब से जो असासे मुंजमद किया गया है उस पर भी बात कीजिएगा। और दाखिली सतह पर अफ़गानिस्तान में क्या मौजूद है, जिस तरह से तालिबान रहनुमा इस माशी चैलेंज से नबर्द आज़मा है, आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटजी डिज़ाइन की जानी चाहिए कि इस चैलेंज पर काबू पाया जा सके? देखिए, जो रिस्पांस अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आया है या बड़ी ताकतों की तरफ से आया है, वो तो इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिल्कुल नाकाफ़ी है। और सिर्फ मीडिया की हद तक वो ऐलानात कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि उन्होंने कोई अफ़गान अवाम की बुनियादी सतह पर आकर मदद नहीं की। और पिछली 2-3 दहाइयों में जब 4 मिलियन रिफ्यूजीज पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान को भी अकेला छोड़ दिया गया है। और पाकिस्तान अपनी इतनी कमज़ोर मईशत के बावजूद इन अफ़गान मुहाजिरीन की भी एक तरफ मदद कर रहा है, और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि अफ़गान एक लैंड लॉक कंट्री है, और उनको अगर पाकिस्तान चमन बॉर्डर से और स्पिन बुल्दक से और मुख्तलिफ और साइड से अगर मदद ना करे और उनके तजारती रास्ते ना खोले, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वो घुट कर मर जाएंगे। अब पाकिस्तान ने जो अकेले हद तक जो कुछ मदद हो सकती थी वो की है, और जो अभी हिना रब्बानी खैर साहबा का जो विजिट हुआ है उसमें भी हमने ऑफर किया है उनको कि जो कुछ हम कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन जाहिर है कि ये पाकिस्तान अकेले का काम नहीं है, इसमें आलमी बरादरी को अमली तौर पर आगे आकर अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर उनके तालिबान के साथ कोई इख्तलाफात है वो अपनी जगह पर, लेकिन इसमें अफगान अवाम का तो कोई कसूर नहीं है। इसके लिए NGOs के लेवल पे अगर वो आना चाहते हैं या स्टेट लेवल पर आना चाहते हैं, उन्हें अफगान अवाम को कम से कम हेल्थ सेक्टर में, फूड के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें फौरी और इमरजेंसी बेसिस पर कोई एड प्रोवाइड करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंदील अब्बास साहब आपका, अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से इस अहम मामले पर तफसीलन गुफ्तगू के लिए। प्रोग्राम में यहाँ बात करेंगे कुछ आज के दिन के हवाले से। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव और आगाही का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस जानलेवा मरज और इससे बचाव के बारे में आगाही पैदा करना है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 4 करोड़ से जायद अफराद HIV एड्स से मुतासिर हैं। एड्स का मर्ज एक वायरस के जरिए फैलता है जो इंसानी मुदाफ़ियती निज़ाम को तबाह कर देता है। ऐसी हालत में कोई भी बीमारी इंसानी जिस्म में दाखिल होती है तो मुहलक सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। इस जरासीम को HIV कहते हैं, और ये इंसानी जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को नाकारा बनाने वाला वायरस भी कहलाता है। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ एहतियात ही के जरिए इस बीमारी से महफूज रहा जा सकता है। पाकिस्तान में एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह नशा करने वाले अफराद का सिरिंजों का गलत इस्तेमाल है। एड्स के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि बच्चों और कम उम्र अफराद में HIV एड्स के बढ़ते वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। उन्होंने कहा कि वजारत सेहत एड्स से लड़ने, इस मरज़ की रोकथाम और इलाज से मुतालिक शऊर उजागर करने पर तवज्जो मरकूज़ करे। वज़ीर आज़म का कहना था कि आज एड्स के आलमी दिन पर आइए हम सब इस मरज़ से जुड़े बदनुमा दाग को ख़त्म करने का अहद करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एड्स के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि आज के दिन ये यकीन दहानी कराते हैं कि इस मरज़ के तदारुक के लिए तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ हर सतह पर ताउन समेत इस मरज़ से मुतासर अफराद का इलाज बेहतरीन अंदाज में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज का दिन इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने के लिए मौका फराहम करता है। आइए हम अपने अज़्म का इयादा करें और कीमती जानों को बचाने के लिए इब्तदाई मरहले में ही इसकी तशख़ीस से मुतालिक शऊर उजागर करें। इसी के साथ न्यूज़ शो एट 6 का वक्त हुआ ख़त्म। मनाजिर हुसैन, नाजिया कमल और हमारी प्रोग्राम टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।